ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ الحمدللہ آج بتاریخ 28 سپتمبر بروز اتوار مجلس تحفظ ختم نبوت تعلقہ امباجوگئی کی جانب سے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں پر ہماری امت مسلمہ خصوصاً ہماری نئی نسل اسلامی عقائد اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے، اور سینکڑوں واقعات ایسے ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں، اور اب تو بات اتنی آگے تک نکل چکی ہے، ہمارے گلی محلے تک یہ معاملہ آ چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے کہیں بچیاں اور کہیں بچے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ اس سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس پر مجلس تحفظ ختم نبوت گزشتہ 3 سالوں سے الحمدللہ تعلقہ لیول پر اور شہر لیول پر کام کر رہی تھی، لیکن اس سال الحمدللہ 2025 میں مفتی مصدق صاحب، ان کی بڑی کوشش رہی، محنت رہی، اور ان کی کوشش محنت اور دعاؤں سے الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا کام اور کارروائی بڑھتا ہوا صرف امباجوگئی تعلقے سے الحمدللہ بیڑ شہر تک پہنچا، اور یہاں پر بھی الحمدللہ طلباء و طالبات میں اسلامی عقائد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بیداری ہو، اسلام کو پڑھے سمجھے اس پر عمل کرے، اس طرح کی ایک کوئز کے ذریعے کوشش کی گئی، اور الحمدللہ اس میں شہر سے تقریباً 128 بچوں نے داخلہ کرایا، باضابطہ طور پر ان کا داخلہ ہوا۔ الحمدللہ آج انہوں نے بہت ہی سکون اطمینان سے متانت کے ساتھ الحمدللہ امتحان دیا، بہت امتحان کامیاب رہا۔ اس پر میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی تمام ٹیم کی طرف سے، خداموں کی طرف سے مفتی مصدق صاحب اور ان کے رفقا کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں سے یہ کام جو ہے الحمدللہ بہت کامیاب رہا، اور الحمدللہ مفتی صاحب کے والد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب کے والد صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ہمارا معاشرہ جو ہے ابھی صلاحیتوں سے بھرا پڑا ہے، بہت ہے ہمارے پاس صلاحیت والے، لیکن یہ کام صلاحیت والوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ کام جو ہے قبولیت والوں کا ہے۔ ہمارے پاس صلاحیت والے بھی بہت ہیں، قابلیت والے بھی بہت ہیں، اس سے ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے، لیکن کام کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی مصدق صاحب کو ایک ذریعہ بنایا، ان کے ٹیم کو ذریعہ بنایا، اور یہاں پر شہر میں منظم طریقے پر مجلس تحفظ ختم نبوت تعلقہ امباجوگئی، جو آل انڈیا مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے الحمدللہ، اسی کے سرپرستی میں یہاں ایک کوئز مقابلہ بھی ہوا، بہت ہی منظم طریقے سے ہوا۔ اس پر میں ان کے تمام رفقا کو اور تمام دوست احباب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس موقع پر خاص طور سے مفتی صاحب کے والد صاحب کو جو ہے ہم ایک پھول اور دستی کے ذریعے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ہم ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے مولانا عباس صاحب سے وہ آئے جن کا استقبال مفتی ہمارے توصیف صاحب جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب صدر ہیں وہ فرمائیں۔ جزاک اللہ، اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے فرزند نے بڑی جد و جہد کی اور بہت کامیاب رہا الحمدللہ، امتحان بھی انشاءاللہ اس پر بڑا اجر و ثواب ملیں گا، اور یقیناً یہ کام جو ہے کل روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اسے ہم کو یقین ہے، ہم کو امید نہیں بلکہ اس بات کا ہم کو یقین ہے، یہ کام آپ کے لیے آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے جو ہے شفاعت کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گا۔ اسی طرح ہمارے مولانا اقبال صاحب کاشفی ہے، ان کے استقبال کے لیے میں مولانا عبدالواجد صاحب کو دعوت دیتا ہوں آئے اور مولانا اقبال صاحب کا استقبال فرمائیں۔ اسی طرح ماشاءاللہ ہمارے جو ہے نظم میں لگے ہوئے تھے صبح سے ماشاءاللہ اپنے مصروفیت کے باوجود مولانا عبدالرافع صاحب کاشفی،
انہوں نے بڑی کوشش کی، جد و جہد کی، الحمدللہ صبح سے جو ہے تو ہمارے ضیافت کے نظم میں لگے ہوئے، امتحان کس طرح کامیاب ہو اس کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مجلس کی طرف سے ان کا بھی جو ہے استقبال کرنے کے لیے میں مولانا سہیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئے اور مولانا کا استقبال فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہے مولانا محسن صاحب، ان کے استقبال کے لیے میں ہمارے حافظ مشتاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئے اور مولانا کا استقبال دستی کے ذریعے فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح مولانا کے بعد اب حافظ سرتاج صاحب ہے، انہوں نے بھی الحمدللہ بڑی کوشش کی، محنت کی۔ ان کے استقبال کے لیے میں جو ہے مولانا جاوید صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئے اور مولانا استقبال فرمائیں۔ الحمدللہ یہاں سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے قد و کاوش کی، کوششیں کی۔ ہماری خواہش تھی کہ ہر ایک کا استقبال ہو، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب بھی جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے تو چھوٹ گئے، تو ان تمام سے ہم معذرت خواہ ہیں جن کے نام نہیں آ سکے اس میں، جو چھوٹ گئے۔ ہم استقبال نہیں کر سکے، لیکن یقیناً اس کام کی برکت سے کل روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ان کا استقبال انشاءاللہ فرمائیں گے۔ تو اس کے آخر میں جو ہے میں ہمارے مفتی توصیف صاحب جو ہمارے نائب صدر ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت کے، ان سے گزارش کرتا ہوں آپ کلمات تشکر پیش فرمائیں اور مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو مقصد تھا، پورے ضلع کے اندر جو سینٹر بنائے گئے تھے ان کے اقدامات وغیرہ تھے، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے اور آپ تمامی حضرات اور پورے ضلع کے اندر جن احباب نے بھی ہمارا ساتھ دیا، چاہے مجلے گاؤں ہو، پرلی ہو، اسی طرح کیج ہو، امبا جوگائی ہو، اور خصوصاً آج جو بیڑی کے اور اس کے اندر اور خصوصاً مفتی مصدق صاحب اور ان کے رفقا، ان تمام ساتھیوں کو اللہ رب العزت بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور ہم مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے آپ تمام ہی کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے ہر طریقے سے ہمارا تعاون کیا، ماشاءاللہ محنتیں کی، اسکول فراہم کیا اور بہت ساری چیزیں کی۔ اس کا نعم البدل اور اس کا بدل اللہ تعالیٰ آپ ہی کو کل قیامت کی دن عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جن احباب نے، اسکول کے احباب بولو اور بہت سارے احباب ہر اعتبار سے محنتیں کی، پیپر کے وقت اور ایگزام کے وغیرہ کے وقت جتنی محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو نعم البدل اور بہترین بدل عطا فرمائے۔ اسی طرح الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے انعامات کے تعلق سے بھی پہلے بھی اعلان ہوا، لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے والدین تک بھی بات پہنچتی ہے تو یہاں پر بھی خلاصہ میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذہن بھی صاف ہو۔ الحمدللہ یہاں کے جتنے لوگ رہے انہوں نے الحمدللہ کوشش کی، داخلے کرائے، یہ سینٹر پر رہے۔ جب امتحان جب شروع ہو گیا اس وقت یہ تمام لوگ جو ہے اسکول کے باہر رہے۔ جس وقت ہم نے درمیان میں ان کو بلایا کہ آپ ایک دورہ کیجیے اور دیکھیں کس طرح امتحان چل رہا، اس وقت جو ہے تو یہ امتحان گاہ میں جو ہے داخل ہوئے اور انہوں نے دورہ کر کے امتحان کی نوعیت کو دیکھا۔ درمیان میں الحمدللہ یہاں کا کوئی فرد نہیں آیا، اور اس کے جو پیپر رہیں گے وہ ہمارے پاس چیک ہوں گے، اور انشاءاللہ اس میں جو ہے ہمارے طرف سے اب تک 3 سالوں میں کبھی خیانت نہیں ہوئی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس پر شروع سے ہی زور دے رہے ہیں کہ کسی کی جانبداری اور اس میں خیانت نہ ہو۔ اس سال بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا کہ کسی طرح کی جو ہے خیانت داری نہیں ہوگی، جس کے نمبر ہے اسی اعتبار سے انعام دیا جائے گا۔ اور انعامات جو رہیں گے اس کے تقریباً یہاں سے ابھی 2 مہینے کا وقت ہے، 2 مہینے کے بعد ایک امبا جوگئی شہر میں جلسہ ہوگا جس میں انعامات کا وہیں باضابطہ طور پر اعلان کیا جائے گا، اور جو پہلے نمبر سے آئیں گے، جیسے گزشتہ سال ہم نے جو ہے عمرے کی مبارک سعادت سے انہیں نوازا تھا، اس سال بھی الحمدللہ پہلا انعام جو ہے عمرے کی مبارک سعادت سے نوازنا ہم نے طے کیا ہوا ہے۔ تو جن کا بھی نمبر آئے گا تو جلسے کے بعد ان کو 2 سے 2.5 مہینے کا وقت دیں گے ہم ان کو پاسپورٹ بنانے کے لیے، جو بھی ان کے ڈاکومنٹس ہے وہ بنانے کے لیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ترتیب بنا کر ان کو عمرے کے سفر پر انشاءاللہ روانہ کریں گے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔